کیسے ہیں دوستو؟ آج کی سٹوری میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری سٹوری کا ٹائٹل ہے لالچی کوا اور جادوئی مٹکا۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک گھنا جنگل تھا جہاں مختلف جانور پرامن طریقے سے رہتے تھے۔ اس جنگل میں ایک چالاک مگر بہت لالچی کوا بھی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا کالو۔ کالو کوا دیکھنے میں تو عام سا پرندہ لگتا تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ اسے ہمیشہ دوسروں سے زیادہ چاہیے ہوتا تھا، زیادہ دانا، زیادہ پانی، زیادہ جگہ، حتیٰ کہ زیادہ تعریف بھی۔ کالو کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھتا، ادھر ادھر گھوم کر دانا چگتا، کبھی کبھار کسی کی چھینی ہوئی چیز کو کھا لیتا اور پھر دوپہر کے وقت پیڑ کی شاخ پر بیٹھ کر سائے میں نیند کرتا، مگر اسے کبھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ہر وقت اس کا دل چاہتا کہ کاش اسے کچھ ایسا مل جائے جو ہمیشہ کے لیے اس کی خواہش پوری کرتا رہے۔ ایک دن کالو اڑتے اڑتے جنگل کے اس حصے میں جا نکلا جہاں عام طور پر کوئی جانور نہیں جاتا تھا۔ یہاں درخت بہت پرانے اور موٹے تھے، ہوا میں عجیب سی خوشبو تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک بڑی چٹان کے پاس پہنچا تو اس کی نظر ایک چمٹے ہوئے مٹکے پر پڑی۔ یہ مٹکا عام مٹکوں جیسا نہیں تھا، یہ نیلے رنگ کا تھا۔ اس پر سنہری نقش و نگار بنے ہوئے تھے، وہ ہلکا سا چمک بھی دے رہا تھا۔ کوا فوراً اس کی طرف لپکا۔ پہلے تو ڈر کے مارے تھوڑا فاصلے سے اسے دیکھتا رہا، مگر پھر تجسس نے اس پر قابو پایا اور وہ مٹکے کے قریب چلا گیا۔ جیسے ہی کالو نے مٹکے کے کنارے پر چونچ ماری، ایک دھیمی سی آواز گونجی، اے کوا، تو نے مجھے جگایا ہے، میں جادوئی مٹکا ہوں، جو بھی مجھ سے خواہش کرے گا وہ پوری ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا دن میں صرف ایک خواہش پوری کی جا سکتی ہے، اگر تم نے لالچ کی تو سب کچھ کھو بیٹھو گے۔ کالو حیران ہو گیا، اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، مجھے ایک بڑا سا سوکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے مٹکے سے دھواں نکلا اور ایک خوشبودار روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے آ گیا۔ کالو خوشی سے پاگل ہو گیا، اس نے فوراً روٹی کھائی اور سوچا، یہ تو کمال کی چیز ہے، اب تو میرا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب ہر دن کالو مٹکے کے پاس آتا اور ایک نئی چیز مانگتا، کبھی مکئی کے دانے، کبھی پکے آم، کبھی بادام، کبھی شہد، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، حتیٰ کہ ایک دن اس نے سونے کی انگوٹھی تک مانگ لی۔ مگر جیسے جیسے اس کی خواہشیں پوری ہوتی گئیں، ویسے ویسے اس کی طلب بھی بڑھتی جاتی۔ اب اسے ہر وقت نئی نئی چیزیں یاد آتیں اور وہ بے صبر ہو کر دن کا انتظار کرتا رہتا۔ چند ہفتوں بعد ایک دن کالو بے صبر ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں دن میں 2، 3 یا 5 خواہشیں مانگ لوں تو کیا ہو جائے گا؟ مٹکا آخر کیوں انکار کرے گا؟ وہ کتنا کچھ کھو چکا ہو صرف ایک خواہش کے انتظار میں۔ اسی لالچ میں اس نے ایک دن صبح ہوتے ہی مٹکے سے بولا، مجھے ایک پلیٹ بادام چاہیے۔ مٹکے نے معمول کے مطابق اس کی خواہش پر عمل کیا اور اسے باداموں کا ایک پیالہ لا کر دے دیا۔ پھر کالو نے فوراً کہا، اب مجھے شہد کا برتن چاہیے۔ مٹکا تھوڑا ہلا، دھواں نکلا اور شہد کا برتن بھی آ گیا۔ کالو خوشی سے پاگل ہو گیا اور ہنستا ہوا بولا، واہ، تو یہ جھوٹ تھا کہ دن میں ایک ہی خواہش پوری ہوتی ہے، اب تو میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ اس دن کالو نے پے در پہ 10 خواہشیں مانگی، ناریل، چمچ، رنگین پنکھ، چمکتے کپڑے، موٹی کبوتر کا پنکھ اور یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا تخت بھی۔ مگر جیسے ہی اس نے 11ویں خواہش مانگی، مٹکا زور سے ہلنے لگا، اس کی رنگ مدھم ہونے لگے اور وہ گہرے دھوئیں میں لپٹ گیا۔ پھر ایک گرجدار آواز آئی، کالو، تمہیں خبردار کیا گیا تھا کہ اگر لالچ کیا تو نے میرا قانون توڑا، اب تمہاری ساری چیزیں واپس لے لی جائیں گی۔ اچانک سب چیزیں غائب ہو گئیں، تخت، کپڑے، موتی، سب کچھ، یہاں تک کہ مٹکا بھی دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ کالو حیران و پریشان ادھر ادھر
پھرتا رہا، دیکھتا رہا، مگر اسے وہ مٹکا کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اب اس کے پاس نہ دانہ تھا، نہ پانی، نہ مٹکا، نہ عزت۔ دوسرے جانور بھی اس سے طعنہ دیتے رہے۔ تو لالچ کرنے کے بعد کالو کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ کالو بہت دنوں تک اداس رہا، مگر پھر اس نے اپنے اندر جھانکا اور ایک فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ سے کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کا لالچ نہیں کرے گا۔ میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں قناعت کرنا نہیں سیکھ سکا۔ اگر میں روز ایک چیز مانگتا تو شاید ہمیشہ کے لیے خوش رہتا۔ اس دن کے بعد کالو نے پھر کبھی کسی کی چیز نہیں چھینی، کسی سے حسد نہیں کیا، اور جو بھی ملا اس پر شکر ادا کیا۔ اور وہ اب بھی جنگل میں رہتا ہے، لیکن اب وہ ایک سمجھدار اور ایک مطمئن کوا ہے جو بچوں کو لالچ سے بچنے کی کہانیاں سناتا ہے۔ دوستو، یہ آج کی سٹوری تھی، لہٰذا اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ قناعت اور شکر گزاری ہی اصل سکون کا ذریعہ ہے۔ جو حد سے بڑھتا ہے وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو نصیحت پر کان دھرتا ہے۔ آپ سب کا شکریہ، اور ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔